یادیں ملاقاتیں جناب علی عباس جلال پوری صاحب اور جناب ظہیر کاشمیری کی ذکر خیر سے متعلق کچھ یادیں، کچھ ملاقاتیں اب سے شیئر کر رہا ہوں۔ ہوا یوں کہ دہائیاں قبل ایک مرتبہ میں جہلم میں محترم جناب پروفیسر سید علی عباس جلال پوری کی خدمت میں حاضر تھا اور پوری توجہ اور انہماک سے نہ صرف ان کی گفتگو سن رہا تھا بلکہ ان کی بیش قیمت باتیں، پوائنٹس اور مختصر صورت میں نوٹ بھی کرتا جاتا تھا۔ اسی دوران میں اہل خانہ نے چائے بھیج دی اور گویا ایک مختصر وقفے کی صورت نکل آئی۔ ویسے بھی شاہ جی اپنی طویل علالت کے باعث اب گفتگو کے دورانیے کو طول نہیں دے سکتے تھے۔ میں نے بھی مناسب سمجھا کہ کچھ دیر کے لیے انہیں آرام کا موقع مل گیا ہے اور انہیں کم از کم یہ شکایت نہیں ہوگی کہ اس نے یعنی میں نے انہیں بلوا بلوا کر تھکا دیا ہے۔ خیر چائے چلتی رہی، انہیں اپنے فالج اور راشا زدہ ہاتھوں سے چائے پینے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ اب تو شاہ جی سبجیکٹو پارکنسنزم تو کیا آبجیکٹو پارکنسنزم کے بھی شاید عادی ہو چکے ہیں، مگر اس سے بھی بڑھ کر اطمینان یہ ہوا کہ بیرونی، خارجی، عمرانی، معاشی اور معاشرتی راشے اور فالج کے خلاف انہوں نے بہرحال فائٹ تو بہت کی ہے۔ چائے کی چسکی لینے کے بعد فرمانے لگے، برخوردار آپ آج کل کیا کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کی، شاہ جی ایک تو آپ کی شخصیت اور علمی اور ادبی خدمات پر کچھ لکھنے کے لیے پر تول رہا ہوں، منانم کہ ماندانم۔ دوسرے میں ان دنوں جناب ظہیر کاشمیری پر بھی کچھ کام کر رہا ہوں۔ ارتجالن فرمایا، بھائی واہ واہ، بہت خوب بھائی، بڑا زوردار اور دبنگ شاعر ہے، بڑا دبنگ شاعر ہے، کیا کہنے۔ ظہیر کاشمیری کو میرا سلام کہنا۔ پھر فرمانے لگے، بھائی میں ان کا مداح ہوں، دوسرے یہ کہ وہ میرے ہم خیال بھی ہیں۔ پھر ماضی کی یادوں کے حوالے سے ذہن پر کچھ زور دے کر فرمانے لگے، بڑی پرانی بات ہے، ایک مرتبہ ہم نے غالباً گوجرانوالہ میں ظہیر صاحب کو انوائٹ کیا تھا، بڑا لطف رہا تھا۔ کچھ دیر کے لیے محترم ظہیر کاشمیری کے فکر و فن کے باتیں ہوتی رہیں اور ظاہر ہے کہ ترقی پسندوں ہی کا تذکرہ چھایا رہا۔ فیض صاحب اور ظہیر کاشمیری صاحب کے اشعار تو بہرحال میرے حافظے کا حصہ رہتے ہی ہیں۔ میں نے کھٹ سے ظہیر صاحب کے 5-7 اشعار سنائے، اس شعر پر انہوں نے خوب چمک کر داد دی، بڑی مدت سے تیرا حسن دل بن کر دھڑکتا ہے، بڑی مدت سے تیرا حسن دل بن کر دھڑکتا ہے، بڑی مدت سے دل تیری تمنا میں نہیں رہتا۔ اگلے روز میں نے پھر ان کی خدمت میں حاضر ہونا تھا، لہٰذا میں نے اس قیمتی، یادگار اور ناقابل فراموش نشست کو سمیٹنا چاہا، لیکن اٹھتے اٹھتے بات موسیقی کی چل نکلی۔ فرمانے لگے، میں نے غالباً 1935-36 میں جب میں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا، گھر والوں سے خصوصاً والد صاحب سے چھپ کر کلاسیکی موسیقی کی باقاعدہ انسٹرومنٹل تعلیم حاصل کی تھی۔ 1 سال تک میں وائلن پر باقاعدہ ریاضت بھی کرتا رہا اور ان دنوں لاہور دریائے راوی کے کنارے باقاعدہ اپنے استاد کے پاس جایا کرتا تھا۔ انہی دنوں میں نے لاہور میں خورشید بائی حجرو والی اور عنایت بائی ڈھیرو والی کو سنا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا آوازیں تھیں، چھت
پھاڑ کر باہر نکل جاتی تھیں۔ پھر فرمانے لگے، ان دنوں میں نے بے بی نور جہاں کو بھی سنا تھا، اتنی کم سنی میں اتنی پختہ آواز کم ہی سننے میں آئی ہے۔ بہرحال اس روز ان سے اجازت لی، اگلے روز پھر حاضر ہوا اور پھر اسی شام واپس لاہور آ گیا۔ ایک دن کے وقفے کے بعد بابا جی جناب ظہیر کشمیری کی خدمت میں حاضر ہوا اور جناب علی عباس جلال پوری صاحب کا سلام ظہیر کشمیری صاحب تک پہنچایا۔ ان کے ہاتھ سے اٹھ کر گھر واپس آنے لگا تو بقول ظہیر کشمیری اندھا رفیق کار بھی رستہ دکھانے لگا۔ ظہیر صاحب کا ایک بہت خوبصورت شعر ہے، اب تو جنوں بھی اس کی طرف کھینچتا نہیں، اب تو جنوں بھی اس کی طرف کھینچتا نہیں، اندھا رفیق کار بھی رستہ بدل گیا۔ لیکن میرے ساتھ کچھ متضاد معاملہ پیش آیا کہ اندھا رفیق کار یعنی شوق، عشق، لگن، یہ مجھے رستہ دکھانے لگا۔ مجھے یہ خبت ہوا کہ اب خورشید بائی ہجرو والی اور عنایت بائی ڈھیرو والی کو ملا جائے، یعنی ان کی آوازیں ڈھونڈی جائیں۔ روز ان کے ریکارڈز کے حصول کے لیے یوں جت جاتا کہ گویا اب زندگی میں مقصد ہی ایک رہ گیا ہے۔ کئی ہفتوں کی کوشش کے بعد ایک خوبصورت چمکتا ہوا 78 RMP کی رفتار کا ریکارڈ اچانک ہاتھ آ گیا۔ وہ دونوں مذکورہ مغنیاؤں یعنی عنایت بائی ڈھیرو والی اور خورشید بائی ہجرو والی کا تو نہ تھا، بلکہ مغنیہ کے نام کے ہجے تھے مسو بائی یعنی MISSOBAI، مسو بائی۔ ریکارڈ تخمیناً قیام پاکستان کے ذرا بعد کا تھا۔ غزل کا ایک مصرع حسب دستور تعارف کے طور پر ریکارڈ پر مرقوم تھا کہ سید خزاں نہ تھے تو اسیر بہار تھے، سید خزاں نہ تھے تو اسیر بہار تھے۔ شاعر ظہیر کشمیری اور موسیقار قادر فریدی۔ ریکارڈ الٹ کر دوسری طرف دیکھا تو تعارفی مصرع درج تھا، تم لہراؤ برساتوں میں، تم رقص کرو پیمانوں میں۔ شاعر بھی وہی یعنی ظہیر کشمیری صاحب اور موسیقار بھی قادر فریدی۔ سارا کام چھوڑ چھاڑ کر یہ ریکارڈ لے کر ایک ایسے دوست کے ہاں پہنچا جس کے پاس ریکارڈ سننے والی مشین اچھی حالت میں تھی، اور ظہیر صاحب کی ان غزلوں کو اس گراموفون ریکارڈ کے توسط سے بار بار سنا۔ سید خزاں نہ تھے تو اسیر بہار تھے، سید خزاں نہ تھے تو اسیر بہار تھے، کانٹوں سے بچ گئے تو گلوں کا شکار تھے، ساقی کی التجائے نظر تھی وگرنہ ہم دل کے معاملے میں بڑے ہوشیار تھے، جینا پڑا کہ اپنی وفا کا خیال تھا ورنہ ہر ایک عزیز کی خاطر پہ بار تھے، کچھ ان کا فیض اور کچھ اپنی پسند تھی، کچھ ان کا فیض اور کچھ اپنی پسند تھی، بیٹھے تو فرش راہ، بیٹھے تو فرش راہ، اٹھے تو غبار تھے۔ غزل کا مقطع گایا نہیں گیا تھا، یعنی ہر گام بجلیوں سے الجھنا پڑا ظہیر، ہم وہ اسیر دائرہ اختیار تھے۔ میوزک ڈائریکٹر قادر فریدی مرحوم نے غزل کے مزاج کے عین مطابق اس کی دھن بنائی تھی، اور مسو بائی نے اسے بڑے رچاؤ اور لگاؤ کے ساتھ گایا تھا۔ غزل کا مزاج اور لہجہ نسبتاً حزنیہ ہے، موسیقی اور گائیکی اداسی طاری کر دیتی ہے۔ دوسری طرف ریکارڈ میں بھری جانے والی غزل یہ تھی، تم لہراؤ برساتوں میں، تم رقص کرو پیمانوں میں، کیا ڈھونڈتے ہو کیا پاؤ گے ان درد بھرے افسانوں میں، ساون کی سنہری راتوں میں ماضی نے یہی دم توڑا تھا،
کچھ ٹیسے ہیں کچھ آنسو ہیں ان عشرت کے سامانوں میں، پھر چشم اٹھی پھر لہرا کر ساقی نے تبسم فرمایا، پھر دامن دل کا ہوش نہیں اس محفل کے فرزانوں میں، طوفان خیرت سے بچ نکلے مستی کا ساحل ڈھونڈ لیا، جس دن سے جوانی ڈوب گئی میناؤں میں پیمانوں میں، دل ہو تو ظہیر اس محفل میں طوفان تکلم ہوتا ہے، عاقل کے لیے تو پتھر کی تصویریں ہیں بت خانوں میں۔ ظہیر کشمیری صاحب کی اس غزل کے کل 5 اشعار ہیں۔ ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا کہ ظہیر صاحب آپ کو سر کچھ یاد پڑتا ہے کہ آپ کی ایک غزل کسی زمانے میں مس صوبائی نے گائی تھی؟ وہ کچھ دیر کے لیے ماضی میں کھو گئے اور غور کرتے رہے اور پھر فرمانے لگے، بھائی پروفیسر یاد نہیں، کچھ ہیزی سی میموری ہے، مجھے کچھ یاد نہیں پڑ رہا، ہو سکتا ہے کہ گائی ہو۔ دوسری طرف والی غزل کے 5 اشعار ہیں جن میں سے 3 اشعار گائیکی کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ ایک یہ کہ تم لہراؤ برساتوں میں، تم رقص کرو پیمانوں میں، کیا ڈھونڈتے ہو کیا پاؤ گے ان درد بھرے افسانوں میں، اور دوسرا یہ کہ ساون کی سنہری راتوں میں ماضی نے یہی دم توڑا تھا، کچھ ٹیسے ہیں کچھ آنسو ہیں ان عشرت کے سامانوں میں، طوفان خیرت سے بچ نکلے مستی کا ساحل ڈھونڈ لیا، جس دن سے جوانی ڈوب گئی میناؤں میں پیمانوں میں۔ گائے جانے کے حوالے سے اس غزل کا مزاج طربیہ بھی ہے، ملول بھی ہے اور نشاتیہ بھی۔ اسی رندانہ اسلوب کو موسیقار نے مد نظر رکھتے ہوئے اس کی طرز کے ساتھ کما حقہ انصاف کیا ہے، اور مغنیہ مس صوبائی نے بھی اس غزل کے مزاج کے ساتھ پورا منصفانہ برتاؤ کیا ہے۔ یہ غزل طرز اور گائیکی کے اعتبار سے سماعت سے ٹکراتے ہی رومانٹک میلنکلی کا تاثر دیتی ہے۔ یہ دونوں غزلیں ظہیر صاحب کے اولین مجموعہ کلام عظمت آدم میں شامل ہیں۔ پھر چند روز کے بعد جب ظہیر کشمیری صاحب سے ملاقات ہوئی، کچھ عرصے کے لیے علی عباس جلال پوری صاحب کا ذکر خیر ہوتا رہا۔ مجھے کہنے لگے، بھائی میرا بہت جی چاہتا ہے کہ ایک دفعہ زندگی میں علی عباس جلال پوری سے مل لوں، کمال کا آدمی ہے، غضب کا دانشور ہے۔ اور میں نے پھر بات اس ریکارڈ کی طرف لانا چاہی، لیکن انہوں نے اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دیا، غالباً انہیں یاد نہیں آ رہا تھا۔ البتہ استاد امانت علی خان صاحب کا ذکر خیر چھیڑ دیا، اور جب امانت علی خان صاحب کا ذکر ختم ہوا تو میں نے کہا، جناب میں نے اس ریکارڈ کا کھوج لگا لیا ہے۔ وہ 1948 میں جولائی میں لاہور میں ایک ریکارڈنگ کمپنی میں تیار ہوا تھا، وہ ریکارڈ جس کا میں نے ذکر کیا۔ اور پھر وہ کچھ سوچ میں پڑ گئے اور کہنے لگے، ہاں بھائی کچھ تمہارے کہنے پر کچھ یاد آ رہا ہے۔ جب میں نے ان سے اجازت چاہی تو جاتے ہوئے میرا دل کچھ بوجھل تھا، کیونکہ انہوں نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں ایک مرتبہ علی عباس جلال پوری صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، بہت عرصہ ہو گیا ان کو دیکھے ہوئے، انہیں ملے ہوئے۔ ایک سرد سی آہ بھری اور خود کلامی کے سے انداز میں نے ظہیر صاحب ہی کا یہ شعر پڑھا کہ اس تذبذب میں کہ شاید پھر کبھی ملنا نہ ہو، اس تذبذب میں کہ شاید پھر کبھی ملنا نہ ہو، جاتے جاتے میں تیرے کوچے سے بھی ہوتا گیا۔